اب سے بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، بہت نیک، بڑے رحم دل۔ ان کی عادت تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی شہر کے دروازے پر جا بیٹھتے اور رات تک بیٹھے رہتے۔ رات کو جب پہرے دار دروازہ بند کرنے لگتا تو اپنے گھر چلے آتے۔ دوسرے دن صبح پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھتے۔ روزانہ کا ان کا یہی معمول تھا۔ بڑے میاں خالی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جو مسافر یا اجنبی شہر میں آتا اس کو طرح طرح کی نصیحت کرتے اور سارے شہر کے حالات بتاتے تاکہ مسافر کو کوئی دقت نہ ہو۔ وہ ہر ایک کو نصیحت کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں بابا ناصح کہنے لگے تھے، یعنی نصیحت کرنے والے بابا۔ ان کی ایک عادت اور تھی، ہر نئے آنے والوں سے ساری باتوں کے بعد یہ 3 سوال ضرور کرتے: سب سے اچھا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ سب سے عمدہ لباس کون سا ہوتا ہے؟ سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگ ان سوالوں کے جواب ایک ہی طرح کے دیتے تھے۔ ان جوابوں سے بابا کو آج تک اطمینان نہیں ہوا تھا، اسی لیے سب کے جواب سن کر بابا انہیں دعا دے کر شہر کے اندر بھیج دیتے اور نصیحت کرتے کہ کام خوب محنت سے کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، غرض وہ ہر آنے والے کی ہمت بندھاتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ بابا کا روزانہ کا یہی معمول رہا۔ وہ صبح کو شہر کے دروازے پر بیٹھ جاتے، دن بھر لوگوں سے ملتے، سوالات دہراتے اور صحیح جواب نہ پا کر رات کو اپنے گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن صبح کے وقت بابا دروازے پر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر آیا۔ بابا نے اسے روکا اور اس سے شہر میں آنے کا مقصد پوچھا۔ نوجوان نے کہا، بابا میرے کئی بچے ہیں، غریب آدمی ہوں، اس شہر میں کچھ کمانے کھانے آیا ہوں، شاید مجھے کوئی کام مل جائے اور یہ دلدر دور ہو جائے۔ بابا نے کہا، اگر برا نہ مانو تو چند سوالات کروں؟ کیا عجب جو تم صحیح جواب دے دو اور تمہاری ساری زندگی عیش و آرام سے گزرے۔ نوجوان پہلے تو سٹ پٹایا، پھر بولا، بابا آپ ضرور سوال کریں، ویسے تو میں ایک جاہل ان پڑھ آدمی ہوں، مگر کوشش کروں گا شاید آپ کے سوالوں کا ٹھیک جواب دے سکوں۔ بابا نے پوچھا، سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ سب سے عمدہ لباس کون سا ہے؟ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ نوجوان ان سوالوں کو سن کر تھوڑی دیر تو کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، سنیے جناب، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو بھوک کے وقت مل جائے، سب سے عمدہ لباس وہ ہے جس سے بدن ڈھک جائے، اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کے بارے میں عقل مندوں نے کہا ہے کہ صرف شوخی کرنے والے ہرن سے محبت کرنے والا بندر زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بابا یہ جواب سن کر اتنا خوش ہوئے اور اس طرح ناچنے لگے جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ نوجوان انہیں حیرت سے دیکھتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے۔ آخر بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے لگا کر چوم لیا، پھر بولے، پیارے دوست، آخر اب تک تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ میں ایک زمانے سے تیرا انتظار کر رہا تھا، کم و بیش 30 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے سوالوں کے یہی جواب چاہتا رہا ہوں جو آج تو نے دیے ہیں۔ اب تو غور سے میری بات سن، تو یہاں روزی کمانے آیا ہے سو تجھ کو مبارک ہو، شہر میں ایک بہت بڑا خزانہ 30 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہے، لے اب تو چپکے میرے ساتھ پیچھے چلا تاکہ میں وہ خزانہ تیرے حوالے کر دوں اور سکون سے مر سکوں۔ یہ کہہ کر بابا شہر کی ایک سڑک پر ہو لیے۔ نوجوان بھی خاموشی سے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں چلتے چلتے ایک ٹوٹے پھوٹے محل میں پہنچے۔ اس محل کے بیچ میں ایک حوض تھا، اس کا پانی نیلا اور بہت ٹھنڈا تھا۔ حوض پر پہنچ کر بابا نے پھر نوجوان سے کہا، اب تو میری بات سن اور جو میں کہوں اس کو گرہ میں باندھ لے، خبردار میری ہدایت کے خلاف نہ کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھوئے گا، اور اگر میرے کہنے پر عمل کیا تو خزانے کا مالک ہوگا۔ تجھے سارے کپڑے اتار کر اس حوض میں غوطہ لگانا ہے، اس کی تہ میں ایک بالکل خشک چٹیل میدان ملے گا، تو وہاں ہرگز مت رکنا، آگے بڑھتے جانا، وہاں طرح طرح کے سانپ، بچھو، شیر، اژدہے تیری طرف بڑھیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے تجھ پر حملہ ہی کرنے والے ہیں، مگر وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ہاں، اگر تو ڈرا یا رکا یا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا۔ چلتے چلتے تجھے سفید چمکدار پتھر کا ایک دروازہ دکھائی دے گا، اس دروازے پر ایک کالا حبشی پہرا دے رہا ہوگا، وہ تجھے دیکھتے ہی زور سے چلائے گا، تجھے کس نے یہاں بھیجا ہے؟ تو نہایت اطمینان سے جواب دینا، مجھے بابا ناصح نے یہاں بھیجا ہے۔ اسی طرح 7 دروازے ملیں گے، 7 پر یہی معاملہ ہوگا، تو ہر ایک سے میرا نام لیتا ہوا گزر جائے گا، پھر تجھے سارا حال معلوم ہو جائے گا۔ نوجوان پہلے تو بابا کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی باتوں کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ آخر کار یقین کرنا ہی پڑا۔ اس نے سوچا، میں بہت اچھا تیراک بھی ہوں، غوطہ خور بھی ہوں، اس لیے قسمت آزمانے میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ کپڑے اتارنے لگا، سارے کپڑے اتار کر ایک نیکر پہنے بسم اللہ کر کے اس نے حوض میں غوطہ لگا ہی دیا اور سیدھے تہ تک چلا گیا۔ بابا کے کہنے کے مطابق خطرناک سانپ اور شیروں سے بچتا بچاتا وہ محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس پر ایک نہایت موٹا کالا حبشی پہرا دے رہا تھا۔
हफ्सी ने उसे देखते ही डांट कर पूछा, ए नौजवान, तुझे किसने यहाँ भेजा है? वो ना डरा ना सहमा, बल्कि निहायत सुकून से जवाब दिया, मुझे बाबा नासेह ने यहाँ भेजा है। ये सुनते ही हफ्सी का गुस्सा फौरन दूर हो गया। वो नौजवान से लिपट गया और शिकायत करने लगा, ए खुश नसीब नौजवान, तू आज तक कहाँ था? हम 30 साल से तेरा इंतजार कर रहे थे। नौजवान ने एक बार बाबा नासेह से यही बात सुनी थी। अब हफ्सी से फिर ये जुमला सुनकर हैरान हुआ कि आखिर इसका मतलब क्या है। मुझे ये लोग कहाँ से जानते हैं? क्यों मेरा 30 साल से इंतजार कर रहे थे? ये सोचता हुआ वो हफ्सी पहरेदार से अलग हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बड़ा खुशनुमा और खूबसूरत था। दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें थीं, रंग बिरंगी जानवरों की शक्लें, संगे मरमर के चमकदार सुतून जिनकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। सामने ही दीवार पर आबनूस का बना हुआ एक और खूबसूरत दरवाजा नजर आया। उस पर भी एक हफ्सी पहरेदार खड़ा था। वहां भी नौजवान से वही मामला पेश आया जो पहले दरवाजे पर पेश आया था, और वो उस कमरे में भी दाखिल हो गया। इसी तरह 7 दरवाजों से गुजरता हुआ, पहरेदारों से सवालों जवाब करता हुआ वो सबसे आखिरी दरवाजे पर जा पहुंचा। उसे खोलते ही एक बड़ा सा सहन दिखाई दिया। सहन के बीच में एक हौज था। हौज क्या था? अच्छा खासा जादू का तालाब था। उसका पानी दूध की तरह सफेद था, मगर तह की चीजें साफ नजर आती थीं। मिनट मिनट भर में एक गोरी सी लड़की, जिसका आधा धड़ मछली का आधा इंसान का, निकलती आसमान की तरफ मुंह उठाती और पानी में गायब हो जाती। पानी बर्फ की तरह सर्द था, मगर हौज से भाप निकल रही थी। कभी कभी उसकी मौजों से आग के शोले भी निकलते। साथ ही उसके अंदर बड़े बड़े अजदहों की तरह तैरती हुई मछलियां भी नजर आती थीं। उनकी आंखों की जगह 2 लाल लाल मोती चमक रहे थे, जो अंधेरी रात में रख दिए जाएं तो मीलों तक चमक दिखाई दे। नौजवान अब तक तो हिम्मत किए चला आ रहा था, मगर अब तमाम हैरतनाक चीजों को देखकर उसके होशो हवास जाते रहे। वो इस कदर हैरत ज़दा था कि उसकी चीख निकल गई। अचानक उसे बाबा नासेह की हिदायत याद आई कि किसी जगह खौफ मत खाना। वो हिम्मत करके एक तरफ बढ़ा ही था कि उस दरवाजे का पहरेदार उसकी तरफ बढ़ा। निहायत अदब से सलाम करके नौजवान से बोला, हुजूर, मैं इस खजाने का आखिरी गुलाम हूँ। मैं 30 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज आप आए हैं तो मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। ये सामने 2 कमरे हैं, एक में हीरे जवाहरात, दूसरे में लाल और याकूत हैं। दरवाजे के पास ही चमड़े के थैले रखे हैं, आप उनमें से जितने थैले चाहें भर लें। ये कहकर पहरेदार ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जवान ने कई थैले जी खोलकर हीरे जवाहरात लाल और याकूत से भर लिए और फिर बड़ी मुश्किलों से उन्हें कंधे पर लाद लिया। वो 7 दरवाजे तय करता हुआ बाहर आ गया और आखिरी दरवाजे पर दम लेने के लिए थैले रख दिए। इतने में पहले दरवाजे वाला पहरेदार आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आप तकलीफ ना करें, आप पानी के ऊपर जाइए, थैला खुद ही पहुंच जाएगा। नौजवान थैले को छोड़कर हौज के ऊपर आ गया और वहां आकर देखा तो दोनों थैले पहले से ही रखे हुए थे। एक तरफ बाबा नासेह खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा नासेह ने पूछा, बेटा, तुमने इस माल का टैक्स भी अदा कर दिया या वैसे ही उठा लाए? नौजवान ने जवाब दिया, बाबा, मुझसे किसी ने टैक्स मांगा ही नहीं। बाबा ने कहा, अच्छा, इन थैलों को यही छोड़ो और फौरन उसी जगह वापस जाओ जहाँ से आए हो और टैक्स देकर आओ, वरना सारा माल तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम फिर फकीर हो जाओगे। बाबा का हुक्म सुनकर नौजवान ने फिर हौज में छलांग लगा दी और नीचे उतरता चला गया। जो ही हबशी पहरेदार ने उसे देखा, समझ गया कि नौजवान क्यों वापस आया है और उसने महल में जाने की इजाजत दे दी। नौजवान 7 दरवाजे तय करता हुआ आखिरी सहन में जा पहुंचा। वहां पहरेदार पहले ही से तैयार खड़ा था। नौजवान को देखते ही झपटकर उसे पकड़ा और लिटाकर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगा और पूरे 50 कोड़े मारे। नौजवान दर्द से बिलबिलाता रहा। जब कोड़े पड़ने बंद हो गए तो वहां से उठा और कराहता हुआ दूसरे पहरेदार ने फाटक तक किसी तरह पहुंचाया। अभी वो यहाँ पहुंचा ही था कि दूसरे पहरेदार ने भी इसी तरह पूरे 50 कोड़े मारे। इसी तरह 7 दरवाजे पर उसे 50-50 कोड़ों की सजा भुगतनी पड़ी और 350 कोड़े खाकर उसकी हड्डी हड्डी दुखने लगी। कुछ देर वो आखिरी दरवाजे पर पड़ा रहा। तकलीफ कुछ कम हुई तो हिम्मत करके हौज के ऊपर आया और ऊपर आते ही धम से गिर पड़ा। बाबा ने उसे तसल्ली दी और बोला, बेटा, तुझ पर जो मुसीबत आई है मैं खूब जानता हूँ, सब्र कर, अब मत रो। ले ये मेरा रुमाल, अपने आंसू पोंछ ले। जैसे ही नौजवान ने बाबा का रुमाल अपनी आंखों पर फेरा, उसने खुद को फिर हौज के नीचे महल में पाया, जहाँ एक कमरे में सैकड़ों मर्द और बच्चे जमा थे और खुशियां मना रहे थे, उछल कूद रहे थे और आपस में एक तरफ दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। नौजवान एक तरफ खड़ा रहा, उसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो ना की। उसने सोचा, इलाही, ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और क्यों इतनी खुशियां मना रहे हैं? अब वो कहां जाए और क्या करे?
اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر خود بخود جب کھلی تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ٹکٹکی باندھے سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اسی سامنے کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ عورت کی صورت کچھ ڈراؤنی تھی، لیکن اس کے کپڑے اور زیور نہایت قیمتی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس سے گزرتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک قیمتی تاج رکھا ہوا تھا۔ کرسی کے دونوں طرف بڑے بڑے پر لگے تھے اور جگہ جگہ ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد 7 نوجوان خوبصورت لڑکے اس دروازے سے اندر آئے اور کرسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان پر گول گول چاند نکلا ہوا ہے جس کے بیچ میں وہ عورت بیٹھی ہے۔ چند لمحے بعد بابا ناصح بھی آ کر عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کیا، ملکہ معظمہ اور حاضرین، اب جنوں کے بادشاہ کی دولت کو تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ سب اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں کیونکہ بادشاہ کی شرط پوری ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے نوجوان کا چہرہ اوپر اٹھایا اور لوگوں کی طرف کر دیا۔ اچانک نوجوان نے محسوس کیا جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں مل مل کر ہر طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے کو اسی حوض کے کنارے پایا۔ اس کے دونوں تھیلے ابھی تک وہاں پڑے تھے۔ جوان نے بابا سے کچھ پوچھنا ہی چاہا تھا کہ بابا بول پڑے، میرے اچھے دوست، میں تھوڑی دیر اور تمہارے ساتھ ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں گا، اس لیے اب ساری کہانی غور سے سن لو۔ وہ بوڑھی عورت جسے تم نے ابھی دیکھا تھا وہ میری بہن ہے۔ اس کی شادی جنوں کے بادشاہ سے ہوئی تھی۔ میری بہن سے پہلے بھی بادشاہ نے 7 شادیاں کی تھی اور ہر بیوی بہت خوبصورت تھی، مگر ایک خرابی تھی کہ ان میں سے ہر ایک بڑی مغرور اور بد دماغ تھی۔ بادشاہ ان کے غرور اور بد دماغی سے بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ کھا گیا ہوں اور دل کی بدصورتی نہ دیکھ سکا۔ آدمی کا دل خوبصورت ہو، سیرت اچھی ہو تو ظاہری بدصورتی کچھ نہیں ہے۔ افسوس میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اب اسے ایک ایسی عورت کی تلاش ہوئی جو صورت شکل کی کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، مگر نرم دل اور شریف ہو، لوگوں سے محبت کرتی ہو تاکہ جتنی زندگی باقی ہے آرام اور سکون سے گزر سکے۔ آخر اس کی ملاقات میری بہن سے ہو گئی جو صورت شکل کی تو اچھی نہ تھی، مگر بادشاہ کی طرح اس کے سینے میں بھی ایک نرم اور پاک دل تھا۔ وہ نہایت شریف اور با اخلاق عورت تھی۔ بادشاہ نے اس سے شادی کر لی اور باقی زندگی نہایت خوشی سے گزاری۔ اس کے 7 بچے ہوئے جنہیں تو نے میری بہن کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ ہر ایک ان میں سے چندے آفتاب چندے مہتاب ہے۔ جب بادشاہ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک نصیحت لکھی کہ میرے سارے مال میں سے ایک حصہ ایسے نوجوان کو دیا جائے جو خوبصورت عورت کی صحیح تعریف کر سکے۔ اس سے پہلے اس کا مال ہرگز نہ بانٹا جائے، نہ لڑکوں کو دیا جائے۔ اس کے بعد سمندر کے نیچے اس نے اپنا سارا مال محفوظ کر دیا اور 7 طاقتور حبشی نوجوانوں کو جو جنوں ہی کی اولاد میں سے تھے پہرے دار مقرر کر دیا تاکہ لڑکے زبردستی مال نہ بانٹ سکیں۔ میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسے نوجوان کو ضرور تلاش کروں گا۔ ایک طرف بہن کی اور اس کے بچوں کی محبت، دوسری طرف بادشاہ سے وعدہ، ان 2 باتوں کی وجہ سے آج تک میں ایسے نوجوان کو ڈھونڈتا رہا ہوں اور 30 سال کے عرصے میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق خوبصورت عورت کی تعریف کر سکتا۔ اور جب تم نے کہا صرف شوخی کرنے والے ہرن سے محبت کرنے والا بندر اچھا ہے تو میں تمہارا مطلب سمجھ گیا کہ ہرن خوبصورت ہوتا ہے اور شوخی کر کے لوگوں کو لبھاتا ہے مگر دل کا برا ہوتا ہے، اور بندر بدصورت ہوتا ہے مگر دل سے اپنے مالک کو پیار کرتا ہے، اس لیے بندر ہرن سے اچھا ہے۔ یعنی خوبصورت عورت کے مقابلے میں محبت کرنے والی عورت اچھی ہوتی ہے۔ یہ وہی تعریف ہے جو بادشاہ چاہتا تھا اور میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ 30 سال بعد صحیح اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور میرے دوست، جو مال مصیبت اور محنت سے حاصل ہوتا ہے اس کی انسان قدر کرتا ہے، اور جو مال بنا مشقت کے مفت میں ملتا ہے اڑا دیتا ہے۔ اسی خیال سے ٹیکس کی صورت میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑی، امید ہے اسے اب بھول جاؤ گے کیونکہ اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لو، کامیابی تمہیں مبارک ہو، خدا حافظ۔ بابا نے اپنی کہانی ختم ہی کی تھی کہ زوردار آندھی چلنے لگی، ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ بابا اس اندھیرے میں ایسا غائب ہوئے کہ پھر نظر نہ آئے۔ نوجوان حیران پریشان کھڑا رہا، اور جب آندھی ختم ہوئی تو وہ میدان میں کھڑا تھا، تھیلا پاؤں کے پاس پڑا تھا۔ آخر اس نے تھیلا کاندھے پر لادا اور اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ خوشی خوشی وہ گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کی نصیحت اور بابا ناصح کی ملاقات زیادہ قیمتی تھی یا دولت سے بھرا ہوا یہ تھیلا۔
پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایسے ہی دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔